لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وآله وعترته وصحبه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پہ اسلام کی بنیاد رکھی ہے اور وہ دو چیزیں عملی طور پہ اسلام کے ارکان میں شامل ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز تو قلب سے تصدیق اور یقین، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں دوسری چیز نماز ہے۔ نماز کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا فریضہ ہے، اسی طرح روزوں کا فریضہ ہے رمضان میں۔ تو یہ چار بنیادی باتیں ہو گئی۔ پانچویں بنیادی جو چیز ہے وہ حج کرنا ہے۔ حج اسلام کے چار بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ حج کے ایام متعین ہیں، حج کے اعمال اور ارکان متعین ہیں، حج کے مقامات متعین ہیں کہ حج کا آغاز جو ہے وہ 8ویں ذی الحجہ کی تاریخ میں ہوتا ہے، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں اور 12ویں، یعنی کل 5 دن حج کے ہیں۔ ان 5 دنوں میں حج کے ارکان بیت اللہ کا طواف، سعی، عرفات میں جا کر قیام کرنا، مزدلفہ، منی اور اس کے بعد جمرات کی رمی، قربانی اور آخری طواف۔ اس کے بعد پھر احرام کو کھولنے کے لیے حلق کرنا، بال مڈانا یا بال کو چھوٹے کرنا۔ یہ گویا سرسری طور پہ حج کا ذکر کیا گیا۔ حج کی حکمتیں بے شمار ہیں۔ حج سے جو انسان کے دل میں جذبہ ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے، بیت اللہ کو دیکھ کر، حجر اسود کو دیکھ کر، مسجد حرام کو دیکھ کر، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے، روضہ اقدس کی زیارت کر کے، یہ جو ان تمام مقامات کی زیارت سے جو انسان کے اندر ایک کشش اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان اگلی زندگی میں اسلام کے بہتر طریقے پہ قائم کرتا ہے۔ تو یہ تو حج کی حقیقت ہے اور فضیلت ہے۔ جس طرح حج نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی حج کرنا فرض ہے۔ نماز کے جب شرائط پائے جائیں گے، صحت ہو اور کسی نے نماز جب تک سر کے اشارے سے پڑھ سکے اس وقت تک نماز فرض ہے۔ تو نماز کے لیے شرائط ہیں کہ اس کے لیے کپڑا پہننا، وضو کرنا، غسل کرنا باحالت میں، اور جگہ کا پاک ہونا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ نماز کے شرائط ہیں۔ تو جس طرح نماز فرض ہے اپنے شرائط کے تحت، اسی طرح حج فرض ہے اپنے شرائط کے تحت۔ اس کے شرائط کیا ہیں؟ انسان جہاں بھی رہتا ہو مسلمان،
وہاں سے جا کر مکہ مکرمہ اور اس مقامات میں حج کر کے واپس آ جائے، آنے جانے اور بیچ کے وہاں رہنے کے مصارف اور یہاں جہاں سے جا رہا ہے اس کے جن لوگوں کا نفقہ ہے، خرچہ ہے، ان کا خرچہ اتنا ہو جائے، حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ کیا آپ کے پاس اتنے امکانات ہیں کہ آ جا سکے، حتیٰ کہ مسئلے کی بات ہے وہ کہاں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر اتنے پیسے نہ ہوں کہ مدینہ منورہ نہیں جا سکتا، صرف مکہ سے حج کر کے واپس آ جائے تو بھی اس کے اوپر فرض ہے، مدینہ نہ جائے، مدینہ جانا فرض نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، مدینے کی حاضری، مدینے کا اشتیاق، مدینے کا شوق اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، روضہ اقدس کی زیارت کرنا، ایک مومن کا جو ہے اندرونی جذبہ اور شوق ہے۔ لیکن مسئلہ قانون کا ہے، اگر اتنے پیسے نہ ہو کہ مدینہ نہ جا سکے، صرف مکہ میں جو حج کے ایام ہے کر کے چلا ہے تو بھی حج پڑھے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ حج کی فرضیت کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ پیسے ہوتے ہیں، مال آتا ہے، بزنس بڑھتا ہے، اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں بیٹے کی شادی کرنے، بیٹی کی شادی کرنے، ذرا اس مکان کو جو ہے نئے انداز میں بنا لے۔ تو بیٹے اور بیٹی کی شادیاں کرنا اور حج کرنے میں فرق ہے۔ اگر آپ نے کسی وجہ سے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں آپ نہیں کر سکے تو بعد میں شادیاں تو ہو ہی جائیں گی، شادیاں تو ہو ہی جائیں گی۔ کتنے لوگ ہیں کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے اور بیٹی کی شادیاں آرام سے ہو رہی، لیکن اگر آپ نے حج نہیں کیا تو پھر حج کون کرے گا آپ کی طرف سے؟ کتنا مال اگر آپ چھوڑ کے مرے ہوں اور وصیت کی ہو کہ میری طرف سے حج بدل دیا جائے تو ایک الگ بات ہے۔ اس لیے حج کے معاملے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے ہمارے سماج میں۔ وہ ہمارے نوجوان جو کہ ملازمت کرتے ہیں ان بلاد مقدسوں میں یا آس پاس، ان کو شوق ہوتا ہے تو وہ حج کر لیتے ہیں، ایک رجحان بڑھا ہے، لیکن عام حالات میں حج کے سلسلے میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے۔ جیسے ہی حج فرض ہو، حج کا فوری طور پہ ارادہ کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حج کی درخواستیں آن لائن بھری جا رہی ہیں، اور 31 جولائی تک تاریخ تھی اور اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے ایک ہفتے کا۔ تو اس لیے جن لوگوں پہ حج اس تفصیل کے مطابق فرض ہے وہ فوری طور پہ بندوبست کریں اور حج کی درخواست جمع کریں تاکہ اس فریضے سے سبکدوش ہو سکے اور اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہ ہو۔ اس لیے بار بار حج کا تذکرہ ہونا چاہیے، حج کے بارے میں کتابیں پڑھی جانی چاہیے، اور حج کے جو اسفار ہیں وہ بڑے مفید ہوتے ہیں۔ سفر نامے جو حج کے ہیں بڑی شخصیات کے، جیسے کہ مولانا عبد المالک دریابادی کا حج کا سفر ہے، اسی طرح مولانا علی میاں کا، اسی طرح منظور نعمانی صاحب کا، ایسے اور بھی بہت سارے حج کے سفر لوگوں نے لکھے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں لکھے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ اولی فرصت میں حج کر لینا چاہیے۔